اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کروانا ہے. کہتے یہ جو وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور اس کے بعد امریکہ نے کتے پالے، یہ وردی والے بڑے بڑے دوستوں نعرے لگے ہوئے ہیں ساری. یہ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ اس کو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے. آنے والی نسلوں کے ہی ہم یہ بات چھوڑنے جا رہے ہیں کہ ہم بات کرنے والے اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ تھے. ایکچولی عمران خان حق اور سچ کی بات کرتا ہے. عمران خان کو میں اس لیے اس کو فالو کرتا ہوں کہ اس نے یو این او میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں. اور جو غیر مسلم ان کی توہین کرتا ہے، مسلمانوں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم کو معلوم ہے کہ دل کی تکلیف کتنی سخت ہوتی ہے. تو عمران خان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا کہ لوح و قلم دے رہے ہیں. مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ میں اس مرد مومن کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، میں عمران خان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں جو میرے نبی کا امتی ہے، اور کہتا کہ میں جو مدینہ شریف میں ننگے پاؤں جاتا ہے سر، اور الحمدللہ میں بھی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں جاتا ہوں، کبھی میں نے جوتی نہیں ٹچ کی. میں ایک ادھر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے کل بھی میں نے ادھر اپنے بھائیوں سے ایک بات کی تھی جہاں آپ نے کہا ہے نا کہ آرمی کے میں ہی اگر کوئی اٹھ کے اس نظام کو الٹ دے، آپ کو ویسے آپ کے اوپینین کے مطابق یا جتنا بھی آپ کا ایک سیاست میں یا آرمی میں جتنا بھی آپ نے سرچ کیا، آپ کو ایسا کون سا بندہ لگتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ اٹھ کے شاید نظام کو پلٹ دے؟ سر میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے 3 مہینے کے اندر 161 آفیسرز کو جو ہے نا چھٹی کروائی ہوئی ہے. ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایکچولی یہ بات عمران خان درویش آدمی ہے، وہ کسی کو کینسر سے نہیں مرنے دیتا. یہ جس دن باجوہ نے حکومت کروائی تھی 2 دن کے بعد جب دنیا نکل آئی تھی نا، تو سیدھا اسلام آباد میں پھٹے اٹھا دیتا عمران خان، لیکن وہ ملک میں نقصان نہیں چاہتا تھا. سمجھے بات نہیں میرے دوستوں؟ تو اسی لیے آرمی کے کوئی بریگیڈ، کوئی کمانڈر کو نیچے سے اٹھے گا، یہ سب سے پہلے جو اوپر کور کمانڈرز ہیں ان کو ارسٹ کرے گا. یہ جو جتنی پوسٹنگ ہے آئی ایس آئی کا چیف جو بھی ہے، جو بھی سیکنڈ یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور یہ عدلیہ کے جو کرپٹ جج ہے، اور یہ اوپر کے کچھ سوک سے سیاستدان ہیں جس میں زرداری، نواز شریف فیملی، پورے خاندان ہے، ان کو پوروں کو کیپچر کرے گا، گرفتار کرے گا، اور نیچے سے آ کے اسلام آباد پہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ ہم قبضہ کر کے عوام کو ایک میسیج جائے گا ٹی وی پہ کہ باہر نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں. ہم عمران خان کو باہر لا کے ٹی وی پہ بات کروائیں، پوری دنیا روڈوں پہ آ جائے گی. اپنے گھروں میں لوگوں نے رات کو نہیں سونا، باہر خوشی سے لوگوں نے جو ہے نا اپنے دریاں بچھا کے اور چادریں بچھا کے بیٹھ کے کھانے کھانے اور دعائیں کرنی اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ کوئی مسیح آ گیا ہوا ہے. اور یہ لوگ ہیں. اب یہ پاکستان کا حال ہے. اس کے علاوہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. تو اسی لیے یہ حل ہے پاکستان کا میرے دوستوں. اس کے میری نظر میں یہ حل ہے. شاید آپ کے پاس اس سے کوئی بہتر حل ہو، لوگ سن رہے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ سرکاری ملازمین جتنے حرام خور بیٹھے ہوئے تمام کی پوسٹڈ پہ، جو بھی ان کے ذمہ دار اوپر جو چیف بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے سب کو ریسٹ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کی اولادوں کو بھی ریسٹ کر لیا جائے. جی جو مجھے لگتا ہے نا، جب مین ہمارے پاکستان کے اندر سب سے برے اور گندے ہیں نا بندے 3 ہیں جو مجھے ابھی فیصل نصیر جن کے ابھی آپ نے جی فیصل نصیر ہو گیا، ندیم انجم ہو گیا، تو وہ کا جو حافظ صاحب ہو گئے. لیکن مجھے جو لگتا ہے نا، یہ میری چھٹی حص مجھے کہہ رہی ہے کہ اس نظام کو جو حافظ صاحب کے نیچے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، شمشاد آئی تھنک یہی نام ہے ان کا، جی جو سیکنڈ رینک ہے ان کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، جی مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ شمشاد میں. جی جو اس بندے کا جو ہے نا، میری چھٹی حص جو ہے نا ہے کہ وہ نظام کو پلٹ دے گا. وہ بندے کی جتنی میں نے ہسٹری سرچ کی ہے نا، اس بندے کا کوئی بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ بندہ کہیں سے بھی
डाउटफुल हो, अभी उसके पास नहीं शायद वो पावर के वो चीज़ कर सके, शायद वो बंदा कोई अल्लाह का खौफ उसको आ जाए, अल्लाह उसको ये दे दे। क्योंकि अगर कोई देखे 2 से 3 हज़ार तक भी वो बंदूक अपने साथ अगर मिला लेता है ना, देखे नीचे वाला तबका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कुछ हमारे जर्नैल हैं जो साइकोपैथ हैं, ठीक जी है, बिल्कुल। जिनकी मैं इंसानियत के साथ कोई तलक नहीं है। और मैं खुदा उस की कसम, इन लोगों को अगर शैतान भी देख लेना तो शैतान भी इनको कहे कि यार इनको मेरे साथ ना मिलाओ, मेरी तौहीन है। ये ऐसे साइकोपैथ लोग हैं। तो भाइयों, ये तो अपनी मैं माँ उस बहन बेटी पाक को कौन कह पाक सकता है। फौज पाक फौज में जो बंदा मेजर तक है ना, मैं उसको सलाम करता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने खून का आखिरी कतरा उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, जो ईमानदारी के साथ मेरे मुल्क के साथ मुखलस है, मेरे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। वो सरकारी मुलाजम जो मेरे मुल्क के में ईमानदारी से काम कर रहा है और लोगों का, गरीबों का ख्याल करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं उसके लिए दुआ गो हूँ। मेरी जान भी हाजिर है उसके लिए, जो मेरे मुल्क की बका के लिए काम कर रहा है। ये जो बातें मैं हराम खोरों की बातें कर रहा हूँ, तो आपको किस तरह पता चलेगा कौन हराम खोर है कौन नहीं है? जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया खर्चे उसके 20 लाख के हैं, वो हराम खोर है। समझे कि नहीं? जिसके बच्चे जो है ना, जिसके बच्चे उसकी तनख्वाह से ज्यादा जो है ना याशिये कर रहे हैं, वो हराम खोर है। वो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हराम खोर कर रहा है। तो इसीलिए भजन, ये सरकारी मुलाजमीन, ये निज़ाम के खिलाफ इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। खान इस निज़ाम के वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान इस निज़ाम के सामने अकेला खड़ा हुआ है। इमरान खान ना इस निज़ाम के सामने दोस्तों अकेला खड़ा हुआ है। तो इसीलिए अब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। तो मेरे दोस्तों, अब कौम भी बाहर निकलेगी, कौम को भी बाहर निकलना चाहिए। अब उनको खौफ के बुत तोड़ने चाहिए। तो ये सिसक सिसक से मरने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा शहादत की मौत मरे। बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि आपको अब जहाद करना पड़ेगा, अपने ही सिपा सलारों के सामने, अपने ही मुहावसों के सामने। आप समझें कि मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं अपना अगली मंजिल जो मौत देख रहा हूँ। समझे, ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है, हम तो ऑलरेडी इन्होंने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। समझे कि? तो भाजन, ये पैगाम है, ये बच्चों तक, आप तक पहुंच रहा है हमारा, और ये पाकिस्तान के साथ है। और हम 50 साल जो है ना, हम गुमराह ही रहे। एक ही बंदा आया जिसने हमें इनके कहता कितने अहले वफा बेवफा हो गए, देखते देखते उसने बेनकाब कर दिया हुआ है। अब इन हालात में जितना इन्होंने पंजे गाड़ लिए हुए ना, नवाज शरीफ ने, जद्दारी ने, अवाम की ये बैरोक्रेट्स इनकी पे रोल पे हैं। ये मतलब किसी की सर्विस 20 साल है, किसी की 22 साल है, किसी की 25 साल है, इतनी है ना। तो ये लोग 35 सालों से मुल्क में बैठे हुए हैं। इन हराम खोरों ने ये सारी काश्तकारी की हुई है, जनरलों की, जजों की, बैरोक्रेट्स की, इनकी इनकी काश्तकारी है, ये जरदारी खानदान की, नवाज शरीफ खानदान की, जनाब आला। तो इस निज़ाम में आप इलेक्शन में जो लोग शिकवा कर रहे थे कि किसी को टिकट मिली है, किसी को नहीं मिली, मुझे मिली है, मुझे नहीं मिली, ये भाई खैबर टीवी वाले जो कह रहे थे कि भाईजान इन पे 9 पर्चे हैं, तो अब मैं भी खैबर भाई ये इनके सामने बता रहा हूँ कि मैं ये बंदा हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है। मैं हर 2 महीने बाद पाकिस्तान चक्कर लगाता था। मैं 8-9 महीने हो गए पाकिस्तान नहीं मैं जा सका। ठीक है जी, सब चीजें मुंजमद हो गई हुई है। वो 40 करोड़ वाली बात की आपने बैंक अकाउंट की, शायद हो सकता है इसी तरह का शिकार मैं भी हुआ हूँ। तो दोस्तों, अब आपने जो हिम्मत करनी है, आपने जो 8 फरवरी को वोटिंग वाला जो काम है, जिसमें अपने घरों से बाहर निकलना है, सारी दुनिया यही पैगाम दे रही है। लेकिन मेरी नज़र में ये इन्होंने बहुत बड़ा करना, और किसी ने बोलना ही नहीं है। इन्होंने जनाब आला इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। क्या किया? कि कुछ नहीं किया आपने। इन्होंने अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। सारी दुनिया का पता कि गलत किया, कोई निकले नहीं निकले। इमरान रियाज को इन्होंने बेचारों ने डिसेबल कर दिया, मार मार के, कोई निकला कोई नहीं निकला। जिले शाह को शहीद कर दिया,
اس کے بعد 25 بندوں کو اور 9 مئی کو شہید کر دیا. کوئی نکلا کوئی نہیں نکلا. 12,000 بندہ انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. کوئی وکیل سے بات کرو, کوئی حرام خور سے, وہ کوئی کہنا 20 لاکھ دے دو, کوئی کہنا 12 لاکھ دے دو, 15 لاکھ دے دو, 30 لاکھ دے دو, بندہ چھڑانا ہے گیا. تو سر یہ سارا نظام کو کیا انہوں نے, پوری گرفت کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, خان کو اب یہ مار نہیں سکتے. خان کیونکہ مرد مومن ہے, یہ ڈرتے ہیں. جس طرح ٹیپو سلطان سے انگریز ڈرتا تھا نا, اس وقت یہ مافیا جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے یہ خان سے ڈرتی ہے. خان کو انہوں نے جیل میں ہی رکھنا ہے, خان کو چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے. اور خان کو اگر آپ نے دیکھا کہ سائفر کا کیس, غداری کا کیس خان پہ ڈال رہے تھے, وہ یہ انہوں نے واپس لے لیا. وہ واپس اس لیے لیا کہ خان کے بچے امریکہ میں کوڈوں میں چلے گئے تھے. امریکن کورٹس میں انہوں نے جب کیس کیا, جس میں ڈونلڈ ڈو اور باجوہ کو بلا کے جو ہے نا, جس طرح آج انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا, یہ باجوہ کو بلانا تھا. رجیم چینج میں سب کو بلا کے اوپن ایئرنگ لائیو اس کی ان کی سماعت ہونی تھی دوستوں. تو ان کو پتا تھا کہ ہم نے پھنس جانا ہے. امریکہ اس میں خود انوالو ہو رہا تھا, اس لیے سائفر کا کیس ٹھپا ہو گیا اور 9 مئی کا کیس شروع ہو گیا ہوا. اور خان کو اگر یہ مار دیں تو یہ جنرلوں کی, یہ سارے حرام خوروں کی پراپرٹی یورپ میں, امریکہ میں ہے. اوورسیز پاکستانی سے یہ دوستوں نہیں لڑ سکتے. یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا کہ 1 کروڑ اوورسیز اگر پاکستانی باہر بڑا ہے اور اس میں 90 لاکھ عمران خان کے ساتھ ہے, اور 90 لاکھ میں 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو 10 پاکستان کو چلا سکتے ہیں. اتنے امیر لوگ ہیں یہاں پہ, سمجھے کہ نہیں. اور اب ان کو فکر پڑ گئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ مردہ یا اپنا قتل اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا خان کے قتل کا. اس کو پتا کہ جو اس وقت کا حاضر ڈیوٹی آفیسر ہوگا اس کی اولادوں کو لوگوں نے ختم کر دینا ہے. تو انہوں نے خان کو اسی طرح ذلیل کرنا ہے. تو آپ خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ خان کو چھوڑ دیں گے, یہ اس طرح کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مائنس کر کے اس کو اس کے جیل میں رکھنا. میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے. میں سخت مذمت کرتا ہوں کہ عمران خان پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. ہر پاکستانی کو ہر روز اٹھ کے اپنے پلیٹ فارم پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے جس میں خان صاحب کی رہائی کا اور الیکشن کے حوالے میں جو نا صاف شفاف الیکشن کے حوالے میں ذکر کیا جائے, اور خان کو بے گناہ پروف کیا جائے, ثبوت کیا جائے کہ خان کو آپ پروف کریں کہ یہ گناہ گار ہے, وہ ہمارا مرشد ہے. پہلے تو ہم نے خان کو ووٹ دیا تھا تبدیلی کی خاطر, اب ہم نے خان کو ووٹ دینا ہے عشق کی ساتھ خاطر. ہماری ضد ہے, ہمارا مرشد ہے, اس کو ہم نے لے کے آنا ہے. اگر یہ حرام خوروں نے صاف شفاف الیکشن کروا دیے, ٹھیک ہے, تو اسی لیے دوستو ہمیں اچھے کی امید ضرور رکھنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اگر یہ ورس حالات ہو جائیں تو ہم اس میں ہمیں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. کوئی سوال ہو کسی دوست سے تو وہ کر سکتے ہیں میرے سے پلیز. عامر بھائی, راشد بات کر رہا ہوں. عامر بھائی, پاکستان میں انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب خان کے جو مجاہد ہیں جو وہ ہر طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں اب بیئر اوورسیز پاکستانی, تو میرا تو مشن یہی ہے 2 سال سے کہ میں پاکستان میں بینکنگ چینل کے تھرو میں نے پیسہ نہیں بھیجنا, اور پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی کا کام بھی, کوئی زمین وغیرہ کچھ بھی الیکٹرانک چیز, جب تک خان کی گورنمنٹ نہیں آتی میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہمیں اتنا بھی معلوم ہے کہ یہ 8 فروری کا الیکشن جب گزر جاتا ہے, انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, خون ریزی بھی کرنی ہے, بہت کچھ انہوں نے کام خراب کرنا ہے. اور جو مانی بھائی نے بولا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ماشاء اللہ لگانے کی یہ تیاریاں کر رہے ہیں ایمرجنسی, تو پاکستان میں تو 2 سال سے ایمرجنسی اور ماشاء اللہ ہی لگا, تو اور کون سے انہوں نے ماشاء اللہ لگانا ہے. مگر یہ 85% پاکستانیوں کے اندر جو لاوا پک رہا ہے وہ یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھٹیں. وہ پھٹ گیا تو پھر وہ لاوا ان کے گھروں تک گھسے گا, تو پھر ان کو چھپنے کی جگہ تک نہیں ملے گی. بھائی راشد بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ آپ کی بات بالکل بجائے. لاوا پھٹ کے جب ان کے گھروں میں پہنچے گا نا, تو پہلی تو بات ہے ان لوگوں کے گھر پاکستان میں ہے نہیں, ان کے گھر ہیں یورپ میں, امریکہ میں. یہ جو اس وقت جو یہ رجیم چینج میں جو شامل ہیں نا سارے, یہ حرام خوروں نے اپنی اولادیں, اپنی فیملیوں کا سارا بندوبست کر دیا ہوا 7 پشتوں تک, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کے گھر, یہ تو صرف انہوں نے اپنے بیگ اٹھانے اور انہوں نے باہر نکل آنا.
یہ ذہن میں رکھیں. آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر آپ نے بات کی ہے اور بڑا مزہ آیا آپ کی بات سن کے. اچھا لگا ایک حقیقت بیان کرنا اور وہ بڑے سلیقے اور طریقے سے بیان کرنا کسی کو آتا ہے. سر یہ براڈ ہے, اس میں کافی سینئر حضرات بیٹھتے ہیں, ابھی تو سارے شاید جونیئر ہی بیٹھے ہیں میری طرح, تو پلیز آیا کریں ادھر, تھوڑا سا ٹائم دیا کریں ہمیں, اور سینئرز بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بات کر کے خوش ہوں گے. سعید بھائی یہ عامر بھائی نا یہ اسی گروپ کا حصہ ہے, عابد حسین گوندل والا. یہ جو براڈ چل رہی ہے نا یہ عامر بھائی یہیں کے ہی ہیں, یہ ممبر. یہ آپ کو شاید آج نظر آئے ہوں گے. میں ہاں جی, آج میرا خیال میرا سے کافی بیزی تھا, میں کافی دوسری بروڈ پہ بیٹھا ہوتا ہوں, تو یہ عابد بھائی کی بروڈ پہ میں آیا ہوتا ہوں. اور اس میں کیونکہ سوال ایک ایسا ہوا تھا, تو میں گزر رہا تھا ٹک ٹاک سے, تو کیونکہ وہ بھائی بول رہے تھے کہ میرے پہ 9 پرچے ہوئے ہیں اور مجھے ٹکٹ انہوں نے نہیں دی. یہ خیبر ٹی وی والے کچھ دوست ہیں, تو ان کا سوال بہت مضبوط تھا, تو اسی لیے میں نے کہا میں ان بھائی کو آ کے تھوڑا سا یہ ایک بیان کر دوں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, اور یہ جو ہے نا آپ نے ایک نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, ہم کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے. میں یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں اپنی زندگی کو رسک پہ اور داؤ پہ لگایا ہوا ہے, تو یہ باتیں میں جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے نہیں کر رہا. تو اس لیے دوستو 2 طرح کا اجر ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا, اگر دنیا میں اجر اور اس کا آپ موازنہ لینے کے لیے تم کوئی کام کرتے تو وہ تمہیں دنیا میں مل جاتا ہے, اور جو تم میرے پہ توکل رکھ کے تم میرے سے امید رکھو گے مرنے کے بعد, تو وہ میں تمہیں اس کا اجر تمہیں مرنے کے بعد دوں گا, جو اللہ کی رحمت ہوگی جو ہمیں عطا کرے گا. تو یہ جو میں کام کر رہا ہوں, جو آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ مطلب ایک انسان کو بھی اگر میری بات سمجھ آ جائے کہ اندازے بے اگرچہ شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, تو میرے بھائی میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. جو اللہ نے مجھے زبان دی, جو مجھے ہاتھ دیا, جو مجھے میرے پہ رحمتیں کی, اس نے مجھے اس نے معذور نہیں پیدا کیا, ڈسیبل نہیں پیدا کیا, اور اس نے مجھے ہمت دی اور میرے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اور آج میں اپنے اللہ کی حاکمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اسی کی حاکمیت ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں, اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارو. اور یہ پیغام میں جو وقت کے جو فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نمرود بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو وقت کے خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, جس کو دل چاہتا اٹھا لیتے ہیں, جس کو دل چاہتا مار دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور جناب 9 مئی کا واقعہ بنا کے جناب اس کو عزت بھی دے دیتے ہیں, تو اس کو تن بھی دیتے ہیں, اندر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے خلاف میں بات کرتا ہوں. میں جنگ سیدھی لڑا ہوں چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف, کور کمانڈر کے خلاف, اور ISI کے چیف کے خلاف. عامر بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی عوام 76 سالوں میں خاص طور پہ پنجاب کبھی اس طرح بولا نہیں ہے جس طرح آپ بول رہے ہیں؟ کیا اس بات پہ آپ اتفاق نہیں کرتے کیا؟ تو کیا یہ تبدیلی کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ انقلاب کا آغاز نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو بھجن, آپ کی بات کو اگر فرض کیا مان بھی لیتے ہیں کہ عوام نکلی ہے, لیکن میری نظر میں شاید 5% لوگ نکلے ہیں. صرف پنجاب کے آبادی آپ کو پتا ہے آلموسٹ نہیں عامر بھائی, نکلنے کی نہیں بات ہو رہی ہے کہ آواز ہم نے یہ اپنے اداروں کے ہمیشہ خاص طور پہ پنجاب سب سے آگے رہا, آوازیں اٹھاتا رہا. ہم نے ان کو نمبر 1 بنا کے رکھا ہوا تھا. تو ابھی تو ہم نے تو ان کے اپوزٹ چلے گئے نا, اصلی چہرہ ان کا نظر آ گیا. میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں کہ آوازیں کبھی نہیں اٹھی, ان کے حق میں آوازیں اٹھی, اب ان کے خلاف اٹھ رہی ہے کہ ان کی حرکتوں کے اوپر. میں اس نظریے سے بات کر رہا ہوں. بالکل نہیں. ابھی دیکھیں, ابھی کیا ہو گیا, اب لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ جواب مانگ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار میرے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, ہمارے پاس بچوں کی سکول میں فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں,
اور یہ سرکاری اور ہمارے پاس بجلی کے بل جو ہے نا وہ بم کی طرح ہم پر گر رہے ہیں. آدھی تنخواہیں جو ہے نا ہماری وہ بلوں میں چلے جاتی ہیں, اور خدا نہ خاصا کسی گھر میں بیماری آ جاتی ہے تو وہ قرضہ لے کے اس کو اپنی بیماری کو دور کرنا پڑتا ہے. تو آج سوال کر رہی ہے میری پاکستانی عوام, میں غریب آدمی جس کو صاف پانی میسر نہیں ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں جنرل باجوہ سے, تیرے بچوں کے پاس 12 ارب کے اثاثے کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں جنرل عاصم سلیم باجوہ سے, 200 سے زیادہ امریکہ میں پاپا جونز پیزو کی فرنچائز تیرے بچوں کے پاس کہاں سے آ گئی جناب اعلیٰ؟ میں سوال کرتا ہوں نواز شریف سے, میں سوال کرتا ہوں زرداری سے, میں سوال کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ سے جس کی لندن میں کئی پراپرٹیاں نکل آئی ہیں جناب اعلیٰ. جیو کے مرتضیٰ کا پروگرام دیکھے, اس نے قاضی فائز عیسیٰ کی پراپرٹی کے بارے میں بھی پروگرام کیا ہوا ہے. تو ابھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ تو 3 لاکھ روپے ہے, تمہارے پاس 12 ارب روپے کہاں سے آ گئے؟ ابھی عوام سوال کر رہی ہے, عوام کی آنکھیں کھول دی ہے. اس سوشل میڈیا میں ہر ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہوا ہے, ہر ایک بندے کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہوا ہے, ہر ایک بندہ اس کی ریکارڈ کرتا ہے, ہر ایک بندہ کسی نہ کسی اینگل میں 10 گروپوں میں شامل ہے, 100 میں شامل ہے, 1000 میں شامل ہے. 1000 میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کی طرح سوشل میڈیا کو تھوڑا سمجھتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, تو یہ ان کی ویڈیو وائرل کر دیتا ہے. اب اوورسیز پاکستان کا یہ حرام خور جو پاکستان کو لوٹ کے آنے والے سرکاری ملازمین, چاہے وہ پاکستانی فوج کے کرپٹ جنرل کیوں نہ ہو, کرپٹ افسر کیوں نہ ہو, اور جج کیوں نہ ہو, یہ اوورسیز پاکستانی کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے. جو ہے نا, آپ سے گفتگو ہوئی ہے, آپ نے سنا, میرے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. اب میرے ساتھ کوئی بندہ کوئی لائیو پہ بیٹھا ہو, میں اس کوئی جنرل بیٹھا ہو, کوئی جج بیٹھا ہو, کہ میں اس کو بتاؤں کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ یہ قافلہ کیسے لوٹا, میرا ملک یہاں تک کس طرح پہنچ گیا, تو مجھے یہ بتا میرے بچوں سے صاف پانی کس نے چھینا ہوا ہے, میرے بچوں پر یہ پولیس ریاستی دہشت گردی کی کیوں کر رہی ہے, یہ پولیس اس وقت دہشت گرد بن گئی ہوئی ہے. میرے بچوں کون لوگ ہیں نامعلوم افراد جو اٹھا کے میری بہنوں کو لے کے چلے جاتے ہیں؟ میں ان سے سوال کروں گا, اور اسی لیے اب یہ ڈر گئے ہوئے ہیں, اب یہ خوف میں آ گئے ہوئے ہیں کہ اب ان کی پاکستان کی عوام کو شعور آ گیا ہوا ہے. لیکن جو لوگ بے بس ہیں, جو میرے اب مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے, اس کی 30-40 ہزار روپے تنخواہ ہے, مزدور آدمی ہے, 3-4 اس کے بچے ہیں. اب اگر وہ گھر میں اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکلے یا انقلاب کے لیے باہر نکلے, جب انقلاب کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اس کی بیوی اس کے آگے ہاتھ جوڑے گی کہ خدا کے واسطے ان بچوں کا خیال کر, تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ دوستو, وہ لوگ, وہ میری بہنیں جو بیچاری جن کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے یتیم بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں, ان کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ وہ کس طرح باہر نکل کے بات کرے گی؟ دوستو, وہ بیماری میں مطلب وہ بزرگ بیچارہ جو 60 سال کا ہو گیا, وہ جو جس کے اپنی دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں, وہ کس طرح اپنے گھر سے باہر نکل کے انقلاب کے لیے نکلے گا؟ وہ کہتے ہیں بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے پنجابی میں کہ 5 رکن سلام دے تے 6واں ٹک. ٹک کا مطلب ہوتا ہے ٹکر روٹی. 5 رکن سلام دے تے 6واں ٹک, تے 6واں نہ لبے تے 5 جاندے جے مک. تو یہ ہماری عوام کا, میرے بھائی, انہوں نے یہ حال کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. افلاس نے چھین لی ہے بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ, سہمے ہوئے رہتے ہیں, شرارت نہیں کرتے. تو اب آپ اس عوام سے میرے بھائی کیا انقلاب کی توقع رکھو گے؟ آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ میں نے جو باتیں آپ کو صرف شاید تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں, بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے جناب بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو وہ کیا کریں؟ وہ صرف کیا کرتے ہیں, اس بندے سے نہ ڈرو جو خود لڑ کے اپنا حساب لے رہا ہے, لیکن اس بندے سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. عوام نے, غریب لوگوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی میرے دماغ میں, میرے دل میں یہ چیز پیدا کر دی ہوئی ہے کہ میں ان حرام خوروں کے لیے بات کروں. دوستو, آپ اگر اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, یہ ان ماؤں بہنوں بچیوں بے بس لوگوں کی دعائیں ہیں جو آپ کے دلوں پہ اثر کر گئی ہوئی ہیں کہ اٹھ باندھ کمر تو کیوں ڈرتا ہے,
پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ جو جذبہ آپ میں اور ہم میں پیدا ہو گیا ہوا ہے کچھ بولنے والوں میں، ان سے حساب مانگنے والوں میں، یہ ان میری ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں، ان بے بس لوگوں کی دعائیں ہیں جو بذات خود بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے کوئی اٹھے گا جو ہمارے لیے یہ دنیا میں جو تم نے دوزخ بنا دی ہوئی ہے اس سے ہمیں نجات دلائے گا، یہ ہم پر جو تم ظلم کر رہے ہو یہ بند کرے گا. اس میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، ہم سننے والوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اقبال کہتا نا، تو کوئی بے جان سا پتھر تو نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر تو نہیں ہے، تو کوئی پیغمبر یا فرشتہ تو نہیں ہے. اے انسان، تو رب کی نگاہ میں تو کمتر نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اپنی حدوں کو پہچان. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے. زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دوستو. کوشش کریں خوف کا بت کو توڑیں. جو لوگ بھی سننے والے ہیں، جہاں جہاں پیغام جاتا ہے، خوف کے بت کو توڑیں. جو ہے نا کہ آپ جتنی دیر تک آپ اپنے خوف کے بت کو نہیں توڑیں گے، بات نہیں کریں گے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگر کی نظروں سے ہم نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. اگر آپ اپنا نام اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہو تو آج خوف کے بت توڑو، ہمت کرو جتنی آپ ہمت کر سکتے ہو. جس طرح عوام نکل رہی ہے، پنجاب کی عوام جو نکل رہی ہے، ہم تو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہمارا کام تھا آپ تک اپنی جان کو رسک میں لے کے آپ تک پیغام پہنچانا ہے. شاید یہ دل کی باتیں ہیں. اللہ نے مجھے شاید اسی دن کے لیے پیدا کیا ہوا تھا، اسی لیے مجھے یہ نعمتیں دی تھی کہ میں آج حق سچ کی بات کر سکوں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں. تو آپ کا جو سوال تھا کہ لوگ جاگ اٹھے ہیں، بالکل جاگ اٹھے ہیں، لیکن ابھی لوگوں کو اور جاگنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا جتنا بڑھ سکتے ہیں. اور ایک دن صرف یہ سمجھ لے کہ دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے فنا نہ ہونا ہو. میں نے بھی ہونا ہے اور آپ نے بھی ہونا ہے. ایک دن آپ کا بھی ہوگا کہ ہم مرنے سے ایک دن پہلے جو ہے نا ہمیں پتہ ہوگا یار جو ہے نا ہم نے ایک دن مرنا ہے. مثال کے طور پر حضرت علی سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا علی، عبادت کے لیے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو سیدنا علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے. تو حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی، لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے کل مر جانا ہے؟ اس نے کہا اپنا ہر زندگی کے دن کو آخری دن سمجھ کے جیو. تو میں اپنے زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کے جیتا ہوں، اس لیے حق سچ کی بات کرتا ہوں. تو اسی طرح لوگوں کو بھی حق سچ کی بات کرنے کے لیے میں آمادہ کرتا ہوں. اور ایک دن ہوتا ہے کہ جو مرگ کے بستر پہ بندہ پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے 2 منٹ بعد، 4 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد مر جانا ہے. تو اپنے آپ کو اس سٹیج پہ سمجھو کہ آج اللہ نے آپ سے امتحان لینا ہے. آپ نے یہ مافیا، یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو خدا بنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کا پانی بند کر دیا ہوا ہے، بجلی بند کر دی ہوئی ہے، آپ کا خوراک بند کر دی ہوئی ہے، غربت میں دھکیل دیا ہوا ہے، ظلم کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آپ کی ماؤں بہنوں کو ننگا کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. آج ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ ہمارے اصل دشمن ہیں. جی بھائی. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں